چنانچہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اولئك ان يعم الله بعقاب، اگر لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑائیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام نازل فرمائے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہی موجود ہے اور جس کا مفہوم ہی ہے ظلم و بربریت کو روکنے اور ازالت منکر کی درجات ہیں، جیسا دوسری حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ تم میں سے جو شخص خلاف شرع کوئی کام ہوتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ اس سے وہ بزور طاقت روکے، اگر بزور طاقت روکنے پر قادر نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے پر قادر نہ ہو تو اپنے دل سے برا سمجھے، اور ایمان کا کمتر درجہ ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 2172۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلاف الشرع کام منکر کا روکنا واجب ہے، البتہ یہ وجوب انسان کی حیثیت و معیار کے اعتبار سے مختلف ہے، یعنی ہر مسلمان اپنی جگہ برائی کا سدباب کرنے کا مکلف ہے، اور مسلمان انتخابات میں حصہ لے کر ظلم کو کسی نہ کسی درجے میں روکنے اور منکر کو مٹانے کو قدرت رکھتے ہیں۔ پس مذکورہ بالا دونوں حدیثوں کی روح سے ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم مجرم کا ہاتھ پکڑ کر ظالم کو اس کے ظلم سے اور مجرم کو اس کے ظلم سے روکنے کی اپنی مقدور بس ضرور کوشش کریں، اور یقیناً مسلمان ووٹ کے ذریعہ بہت سے ظلموں کا دروازہ بند کرنے اور منکرات کو روکنے کی کوشش میں شریک ہو کر اپنی ذمہ داری سے عہدہ براں ہو سکتے ہیں۔ وہ اس الیکشن میں کھڑے ہونے والے امیدوار کے درمیان باصلاحیت دیانتدار قوم ملت کی خیر خواہ اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار امیدوار کو ووٹ دیں، نااہل خائن قوم ملت کے غدار مجرم چور اچکے اور رہزن کو ووٹ نہ دیں کہ وہ کامیاب ہو کر مزید دھم مچائیں اور ظلم و جور کا بازار گرم کریں۔ اگر باصلاحیت امیدوار نہ ہو تو موجودہ کھڑے ہونے والے امیدواروں میں جو مسلمان کے حق میں نسبتاً مفید ہوں اور قوم ملک کے حق میں کم نقصان دہ ہوں ان کو ووٹ دیں، تاکہ امیدوار کے کامیاب ہونے کے بعد زمین پر فساد کا پورے طور پر صفایا نہ ہو سکے تو کم سے کم اس میں کمی ہو سکے۔ اس طرح منکر کو روکنے اور ہونے والی برائیوں کے روک تھام میں بالواسطہ شریک ہو کر جہاں ایک مسلمان سے نہیں منکر کا فریضہ ادا ہوگا، وہیں وہ آخرت میں اجر و ثواب سے سرفراز ہوگا، کیونکہ وہ تقویٰ پر تعامل کر رہا ہے، شر و فتنہ برائی کے روک تھام مدد کر رہا ہے۔ اس طرح وہ اپنے عمل سے قرآن کے حکم پر عمل کر رہا ہے اور دین اسلام کا اپنے ماننے والوں سے جو مطالبہ اور تقاضا ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ نمبر 6، سیدنا حضرت عمرو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دانا بینا شخص وہ نہیں ہے جو شر کے مقابلے میں خیر کو جانے پہچانے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک طرف شر دوسری طرف خیر ہو تو خیر کا انتخاب کیا جائے گا اور شر کو چھوڑ دیا جائے گا۔ آگے فرمایا دانا بینا وہ شخص ہے جو دو شر میں سے ایسی چیز کو جانے پہچان اور اختیار کرے جو نسبتاً بہتر ہو۔ ان کے الفاظ ہیں معرفت خیر الشرین، المجالست و جواہر العلم ایوب بکر احمد بن مروان، جلد 3 صفحہ 59، حدیث نمبر 670۔ یہ نہایت اہم بات ہے جو کتاب و سنت کی مختلف احکام سے بھی ثابت ہے۔ زیر بحث مسئلے میں ووٹ دینے میں شرکت کرنا اور ووٹ دینے میں شرکت کرنا اور دینے سے پہلو صحیح برتنا دونوں ہی صورتیں شر سے خالی نہیں، البتہ ووٹ دینے کی صورت میں جو شر ہے وہ ووٹ نہ دینے کی صورت کے شر سے کمتر ہے، کیونکہ ووٹ نہ دینے کی صورت میں دین، جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، اور ووٹ دینے کی صورت میں جزوی طور پر غیر اسلامی حکومت کا قیام میں تعاون ہوگا۔ ایسے موقعوں پر اسلام کا اصول یہ ہے کہ بڑے شر و ضرر سے بچنے کے لیے کمتر درجے کے شر و ضرر کو گوارا کیا جائے گا۔ چنانچہ فقہاء نے اس طرح کے اصول قواعد کو مختلف الفاظ و تعبیرات میں بیان کیا ہے، اور اس کے تحت بہت سارے فقہی مسائل بیان کیے ہیں،
تفصیلات کے لیے دیکھیے الاشباح و نظائر ابن الجیم المصری جلد 1 صفحہ 89 تا 90۔ لہذا اسی طرح الیکشن اور حکومتی نظام کی شرعی قباحتوں کے باوجود انتخاب میں شرکت اور ووٹ دینا، انتخاب میں شرکت کرنا اور ووٹ دینا جائز، بلکہ بعض وجوہ دلائل کی بنا پر جیسا کہ اوپر تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے واجب ہوگا۔ اسی بنیاد پر اس اوپر ذکر کردہ دلائل اور مصلحتوں کی بنیاد پر اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے 22واں فقہی سیمینار منعقدہ امروہہ یوپی بتاریخ 25 تا 27 ربیع الثانی 1434 ہجری مطابق 9 تا 11 مارچ 2031 کی تجویز اس مسئلے میں یہ ہے: جمہوری نظام میں ووٹ کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس حق کا بھرپور استعمال کریں۔ حضرات گرامی، لہذا ہم تمام مسلمانوں پر لازم ضروری ہے کہ جو بھی بالغ مرد عورت ہیں وہ ضرور ووٹ دیں تاکہ شریعت کے اس حکم پر عمل ہو سکے اور اللہ کے ہم جواب دہی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے بوجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔